اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ پاکستان سال دوم۔ عزیز طلبہ، آج آپ کا ٹاپک تحریک خلافت ہے۔ سال دوم کے ٹاپک نمبر 8واں ہے یہ۔ اس سے پیچھے آپ لوگوں نے پڑھا مسلم لیگ کا قیام۔ مسلم لیگ کے قیام میں آخر میں مسلم لیگ اور کانگریس کا ایک معاہدہ ہوا، معاہدہ میثاق لکھنؤ۔ میثاق لکھنؤ 1916 میں ہوا، اور 1916 کے بعد مسلم لیگ اور کانگریس دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ اسی دوران ایک پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی 1914 سے لے کر 1919 تک۔ بڑا مقصد یہ ہے کہ ترکی کے سرحدات کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کسی ملک پر حملہ ہوتا ہے تو اس ملک کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اسے تقسیم کیا جاتا ہے، صوبوں میں، ضلعوں میں، چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں اسے تقسیم کیا جاتا ہے۔ جب تقسیم ہو گیا نا، اس کے 8 ممالک اس سے الگ ہو گئے۔ تو یہ دنیا کا دستور ہے، فطرت یہ ہے کہ جب بھی کوئی ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے تو شکست خوردہ یا جو مغلوب ملک ہوتا ہے، پھر اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، تقسیم ہوتا ہے۔ تو تحریک خلافت میں انہوں نے کہا کہ اگر بالفرض مسلمانوں نے انگریز کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر آپ کامیاب ہو گئے، آپ جیت گئے جنگ، تو سب سے پہلے یعنی ترکی کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ ترکی کو اس کے سرحدات یعنی کہ جتنے ریاستیں اس میں شامل ہے، وہ سارا کا سارا اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا، سب سے پہلا۔ دوسرے نمبر پر مسلمانوں کی خلافت کا تسلسل۔ دوسرا اہم پوائنٹ یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ ہمارے خلافت کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ اگرچہ دنیا میں اور چھوٹی مسلم ریاستیں موجود تھی اور ہے اور رہے گی بھی، لیکن جس طرح اب تک خلافت قائم ہے، تو جب تک ہو سکتا ہے خلافت قائم رہے گی، آپ خلافت ختم نہیں کریں گے۔ یہ دوسرا۔ تیسرا تھا حجاز مقدسہ کی حفاظت، یعنی کہ ہمارے حجاز مقدسہ کی حفاظت، مکہ اور مدینہ کی طرف آپ نقصان نہیں پہنچائیں گے، ان کی حفاظت کا ذمہ داری یا آپ لے لیں۔ تو ان شرائط پر یہ تحریک شروع ہوئی، اور یہ شرائط ان کے سامنے رکھے گئے تھے، انگریز کے سامنے، اور یہ تحریک خلافت کے مقاصد بھی تھے۔ گاندھی کا مسلمانوں کو مشورہ ہوا کیا؟ جب دونوں ساتھ آ گئے تو گاندھی نے پھر مسلمانوں کو مشورہ دیا۔ اب دیکھو، گاندھی آیا تھا دوست کے حیثیت سے، لیکن نکلا کیا؟ آستین کا سانپ۔ یہاں تحریک خلافت میں گاندھی نے مسلمانوں کے ساتھ بڑی غداری کی۔ آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ گاندھی کا مسلمانوں کو یہ مشورہ کہ مسلمانوں سے کہا کہ آپ کو جو انگریز حکومت کی طرف سے، برطانوی حکومت کی طرف سے جو القابات ملے ہیں، آپ اپنے القابات واپس کر دیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ برطانوی حکومت میں اگر کوئی اچھا کام کر لیتا تو برطانوی حکومت کیا کرتی تھی؟ اسے کوئی لقب دیتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے القابات واپس کر دو۔ دوسرے نمبر پر کہا ملازمتوں سے، اگر آپ مسلمانوں میں سے کوئی سرکاری ملازم ہے تو سرکاری ملازمت سے فوراً استعفیٰ دے دے۔ تیسرے میں تعلیم چھوڑ دے۔ مسلمانوں کو کہا، یہ مسلمانوں کو مشورہ دیا گاندھی نے، تعلیم چھوڑ دو، ٹیکس سے انکار، یعنی کہ حکومت وقت کو ٹیکس دینے سے انکار کر دو۔ اب ٹیکس تو بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے، یہ سارے 5 نمبر پر گرفتاریاں دے دو۔ اور چھٹا اور سب سے جو بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ بات تھی، وہ تھا ہجرت، کہ انہوں نے یہ فتویٰ تو بر صغیر میں مولانا شاہ ولی اللہ اور شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے دیا تھا 1600 ہجری میں، 1600 کے بعد 1700 میں، کہ ہندوستان دارالحرب ہے۔ جب انگریز یہاں پہ مسلط ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان کیا ہے؟ یہ دارالحرب ہے، دارالحرب میدان جنگ۔ اب اس میں مسلمانوں پر جہاد کرنا فرض ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوا؟ انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ دلوایا، اور اس میں یہ کہا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، لہٰذا مسلمان کیا کرے؟ ہجرت کرے۔ یہ نہیں کہا کہ جہاد کرے، کیا کرے؟ ہجرت کرے۔ اب ہجرت میں مسلمانوں کو نقصان کیا ملا؟ نقصان یہ ہوا کہ جو مسلمان یہاں پہ تھوڑے بہت کاروباری تھے یا کسی دکان مکان کے مالک تھے، انہوں نے وہ سب کچھ بیچ کر چلے گئے افغانستان۔ لیکن اس وقت کے افغان حکومت نے بھی وہاں اس دور کے مسلمانوں کو اپنایا نہیں اور ان کو جگہ نہیں دی، وہاں سے واپس کر دی۔ اب جب مسلمان افغانستان سے واپس آئے تو یہاں جو کچھ ان کے پاس تھا وہ تو بیچ چکے تھے۔ جب واپس آئے تو اسی دکان میں، جس دکان کا مالک تھا، اس میں نوکر ہو گیا۔
جس کے پاس اپنا گھر تھا وہ کرائے کے گھر میں رہنے لگا، جس کے پاس زمین اور جائیداد تھی وہ اس زمین اور جائیداد میں ایک مزدور کی حیثیت سے کام کرنے لگا۔ تو مسلمانوں کو اس سے بڑی نقصانات ہوئے۔ تیسرے میں تعلیم چھوڑنا، مسلمانوں کو کہا کہ تعلیم چھوڑو اور ہندوؤں سے کہا کہ آپ تعلیم میں چلے جاؤ، تعلیم حاصل کرنا شروع کرو۔ یہ گاندھی کا مسلمانوں کی یہ مشورے تھے۔ آخر میں اس تحریک کا انجام کیا ہوا؟ یہ وہ باتیں تھی کہ جس سے مسلمانوں کو بے انتہا نقصانات ہوئے، لیکن ظاہری طور پر بعد میں تحریک کا بہت زیادہ اچھے اثرات مرتب ہوئے مسلمانوں پر، ہندوستان کے مسلمانوں پر۔ تحریک کا انجام کیا ہوا؟ مسلمانوں کی جانب سے گاندھی سے تائید، مگر گاندھی کی طرف سے اچانک تحریک کی ختمی کا اعلان ہوا۔ یوں کہ انہی دنوں میں یہ جلسے اور جلوس، ہڑتال، گرفتاریاں یہ جب ہوتی ہے، احتجاج ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس میں تھوڑی بہت تلخ باتیں بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی گرفتاریاں بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی انتظامیہ کے ساتھ ہاتھا پائی بھی ہوتی ہے۔ تو ان دنوں مسلمانوں کا انگریز حکومت پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی، اور تھوڑے سے اکا دکا شاذ و نادر ایک دو جگہ پہ ایسے شدت یعنی کہ تشدد ہوا، لڑائی ہوئی۔ تو گاندھی نے فوراً اعلان کر دیا۔ اس دوران جب یہ جلسے جلوس ہو رہے تھے تو انگریز حکومت نے مسلمان قائدین کو، تحریک خلافت کے بڑے بڑے اکثر قائدین کو گرفتار کیا، اور اسی دوران پھر گاندھی کو، یعنی کہ گاندھی ویسے بھی کانگریس کے صدر تھے، رہنما تھے، لیڈر تھے، تو باقی جتنے بھی بچے ہوئے تھے تحریک خلافت کے باقی قائدین، تو انہوں نے گاندھی کو ہی تحریک خلافت کا قائد مقرر کیا، لیڈر۔ اب جب اسے لیڈر مقرر کیا اور اسی دوران اکا دکا ایک دو پرتشدد واقعات بھی ہوئے، تو گاندھی نے فوراً اعلان کر دیا، بنا کسی سے مشورہ لیے ہوئے اعلان کیا کہ تحریک خلافت کو ختم کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم تو عدم تشدد کے حامی تھے، یعنی کہ ہمارا مقصد تھا کہ ہم لڑیں گے نہیں، لڑائیں گے نہیں، کسی کو ماریں گے نہیں، قتل کریں گے نہیں، زخمی کریں گے نہیں، لیکن یہاں پر اب جو ہمارا مقصد تھا وہ رہا نہیں۔ یہ تحریک پہلے عدم تشدد پر قائم تھا، اب پرتشدد ہو گیا ہے، تو لہٰذا اس تحریک کو کیا کیا جاتا ہے؟ ختم کیا جاتا ہے۔ تحریک اس وقت ختم ہوئی جب انگریز بے انتہا دباؤ میں تھے اور مسلمانوں کی یہ تحریک عروج پر تھی۔ یہ گاندھی کا اصل وہ سیاسی چال تھا جسے وہ کامیاب ہونے نہیں دے رہے تھے۔ جب یہ تحریک خلافت اپنے عروج پہ پہنچی اور اس وقت مسلمان قائدین گرفتار ہوئے، یہ قائد بن گیا، تو اس نے تحریک خلافت ختم کر دی۔